صبح پاکستان، صبح پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ وقفے میں جانے سے قبل میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا اور آپ نے ایکٹ کے ذریعے بھی دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں جن کی عمریں شادی کو پہنچ چکی ہیں ان کو دیکھنے کے بہانے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کرا دوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ، مولانا اوکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ۔ www.okadvi.com پر آپ ان کی اسپیچز سن سکتے ہیں۔ متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کا ذاتی طور پر مداح ہوں، بہت فین ہوں۔ آپ ان کو مختلف ڈراموں میں ان کی کردار نگاری اور حقیقت سے قریب ترین اداکاری کرتی ہیں۔ کئی ڈرامے آپ نے ان کے دیکھے ہیں۔ ہماری بہت ہی قابل احترام محترمہ ماریہ واسطی صاحبہ، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انڈس ہاسپٹل، ڈاکٹر سارہ خان صاحبہ۔ ڈاکٹر سارہ خان صاحبہ نے کلینکل سائیکالوجی میں PhD کی ہے، اس کے علاوہ CBT لنڈن UK فیکلٹی اینڈ ڈپارٹمنٹ پوزیشن ہولڈر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور یہاں پہ تشریف فرمائے ایز اے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر سارہ خان صاحبہ، السلام علیکم۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ لڑکے والوں کی جانب سے معمولی باتوں کو جواز بنا کر لڑکی کو مسترد کر دینا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور اس المناک صورتحال میں مبتلا ایک فیملی موجود ہے، نام میں نہیں لوں گا، نہ لڑکی کا نہ لڑکی کے گھر والوں کا، کیونکہ یہ جینوئن فیملی ہے، اور یہ کیا پڑھتی ہیں صرف وہ بتا دوں گا، لیکن کہاں پڑھتی ہیں یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ جو بہن میری ہیں یہ جینیٹکس میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ چند سال قبل ایک ٹریفک کے حادثے میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ان کے لیے جب لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں تو ان کی تعلیم اور دیگر خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آنکھ کو جواز بنا کر رشتے کو مسترد کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نقص ان میں شروع سے نہیں تھا بلکہ ایک حادثے کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ اور اگر کوئی فیملی رشتے پر راضی ہوتی ہے تو المناک پہلو آپ کو اور بتاؤں، اگر کوئی فیملی رشتے پر راضی ہوتی ہے تو یہ شرط لگاتی ہے کہ بھئی آپ کی لڑکی میں تو خامی ہے، اگر آپ لڑکے کو کوئی کاروبار کروا دیں یا کوئی فلیٹ دلوا دیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی لڑکی کو ہم بیاہ کر لے جائیں۔ اب ان کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی محنت سے اپنی بچی کو پالا پوسا ہے، اور ان کی والدہ بچی کا رشتہ نہ آنے کی وجہ سے اتنی پریشان ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اب خواتین سے یہ تک کہہ دیا ہے، یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ملے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہو یا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، میں اس سے بھی اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسا گو کہ ماں پر بوجھ نہیں ہے، لیکن اتنی تنگ آ چکی ہیں یہ باتیں سن سن کر لوگوں کی جانب سے۔ تو ان کی والدہ اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، دونوں کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو اب تو رشتے بہت کرانے کے لیے بڑے بڑے ادارے کھل گئے ہیں، ان کی فیسیں ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے لیتے ہیں وہ، لیکن ہر محلے میں خالہ ضرور ہوتی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کس گھر کی لڑکی جوان ہو گئی ہے، تو وہ خالہ گھومتی پھرتی ہیں اور پتہ کرتی ہیں کہ وہ بچی جوان ہو گئی ہے تو اس کا رشتہ لگائیں۔ تو ان میں ایسی کو خالہ یا آپا یا بی اماں یا بنو خالہ، کوئی سا بھی نام آپ دے دیں، یہ سب ہوتی ہیں محلے میں۔ تو یہ بانو خالہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہ گزشتہ 22 برس سے رشتے کرانے کے کام سے منسلک ہیں، اور اب تک سینکڑوں شادیاں ہماری بانو خالہ کرا چکی ہیں۔ بانو باجی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو گھریلو ناچاقی کی وجہ سے ان کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرانے کا کام شروع کیا اور اسی کام سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ بانو خالہ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ تو یہ تو ہمارے پینلسٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے ماریہ واسطی صاحبہ یہاں کیوں موجود ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماریہ واسطی صاحبہ نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے
یہاں جو بھی صبح پاکستان میں ہوگا نا ریلیٹڈ ہوگا، ایسے ہی نہیں کہ بس بیٹھ جائیں ریپڈ فائر شروع کر دیا. یہ لوگ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں اسکرپٹ کو، اس کے اندر ڈوبتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کردار کو اپنے اندر سمو کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہ کیا کیا انہوں نے، پہلے ہم اپنی اسکرین پر دیکھیں گے کل موہی سے کچھ کلپس کہ ماریا واسطی نے یہ کردار کس طرح سے ادا کیا. آئیے دیکھتے ہیں کچھ کلپس. میری حسنہ میں کوئی عیب ہے کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی، لیکن یہ جو چہرہ ہے، یہ آنکھ ہے، کیا ہو گیا اس کی شکل کو؟ اچھی خاصی خوبصورت ہے، نئے نقش اچھے ہیں، سگڑ ہے. مولا لیکن اس میں خدا نہ خواستہ کوئی خرابی نہیں ہے. آپ نے چہرہ دیکھا ہے ان کا؟ آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نکلتا. اس کی آنکھ دیکھی آپ نے کیسی ہو رہی تھی؟ ہاں تو کیا ہوا؟ چوٹیں تو لگتی رہتی ہے، تمہارے بچی کو کبھی چوٹ نہیں لگی کیا؟ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں ہے. جو لڑکی اپنے چہرے کی حفاظت کر نہیں سکتی وہ گھر پہ کیا توجہ دے گی؟ مجھے تو عجیب سا ہی لگ رہا ہے. کیا عجیب سا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں. مجھے تو آپ کی لڑکی کا کردار ہی صحیح نہیں لگ رہا ہے. یہ کل موہی کے کچھ کلپس تھے اور ڈائلاگ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور اس میں جو ماریا واسطی صاحبہ کی افسردگی آپ نے اسکرین پر دیکھی کہ ان کے چہرے کے اندر نقص نکالا جا رہا ہے اور ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ریجیکٹ بچیوں کو کیا جاتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پیٹیز بھی کھا جائیں گے، پیسٹری بھی کھا جائیں گے، چپس بھی کھا جائیں گے، چائے بھی پی جائیں گے. چائے کی اس وقت تعریف بھی کر دیں گے لیکن اس کے بعد ایک فون کریں گے اور پھر کہیں گے کہ معاف کیجیے گا بہن، آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں آئی، پسند نہیں آئی. بہت اطمینان سے بول دیتے ہیں پسند نہیں آئی. لیکن جو پسند نہیں آئی جب وہ کچن میں جا کے روتی ہوگی تو یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کتنے ارمان تھے جو ٹوٹ کر بکھر گئے اور وہ اپنے آپ کو ایک نمائش کی کوئی شے سمجھنے لگی ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. علامہ صاحب، تنکح المرأۃ لاربعین، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس. اب تو یہ نہیں ہے سب کچھ، اب تو جس کو جی چاہے ریجیکٹ کر دیا جائے. رشتوں کا طے کرنا ایک عجیب معاملہ بن چکا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ہم ٹرے سجا کر بچیوں کو پیش جو کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی کوئی روایت تو نہیں تھی، اسلام نے کبھی اس کی تعلیم تو نہیں دی. اور پھر وہ جو ریجیکشن ہوتی ہے اس کے بعد جو لڑکی پر اثر ہوتا ہے، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ علماء نے اس معاملے میں اپنا کبھی کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی کہ بھئی اس طرح رشتے نہیں ہونے چاہیے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں تو طالب علم ہوں، آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آپ اس کے بارے میں مزید وضاحت فرمائیں تو ہم سب کی رہنمائی ہوگی. بہت شکریہ. سب سے پہلے آج آپ نے ابتدا کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں. 19 تاریخ آپ نے چنی ہے اور بسم اللہ کی ہے. صبح کی نشریات میں ایک ماحول بن چکا تھا جس سے بہت سے لوگ نالاں تھے. آپ نے جب بھی کبھی ٹی وی پر جو بھی کوئی اہتمام کیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے آپ کے غلطیوں سے پاک تھے، مگر آپ نے اچھا تاثر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کی صبحیں بھی روشن کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے اور حق کی آواز آپ ہمیشہ بلند کرتے رہیں. سمان. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. کچھ ہمارے مزاج ہیں، ہم لباس بدل لیتے ہیں، سواری بدل لیتے ہیں، مکان بدل لیتے ہیں، یہاں تک کہ عہدے بھی بدل لیتے ہیں، رویے نہیں بدلتے. رویے نہیں بدلتے. کچھ ہماری کمزوریاں ہیں اور وہ کمزوریاں مسلمانوں کی وجہ سے اسلام پر لگائی جاتی ہیں. وہ کچھ مسلمان کہنے والوں کی کمزوریاں ہیں،
اسلام کی نہیں ہے. پہلی بات. ماشاءاللہ. دین کی تعلیمات بہت واضح. آپ نے جو حدیث شریف پڑھی، لوگوں نے آپ سے عربی الفاظ سن لیے کہ رشتے کرو تو اگر کسی کو شادی کرنی ہے تو 4 چیزیں دیکھے. حسب نسب دیکھے، جمال دیکھے، خاندان جو بھی اس میں حسب نسب میں آ گیا، مال دیکھے، اور سب سے بنیادی چیز ایمان، اور اسی کو ترجیح دینے کے لیے فرمایا. مگر یہ سننے کی حد تک ہے اور سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ علماء کا کیا کردار. میں یہ کہوں گا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، مگر ان کے گھرانے بھی ان بیماریوں سے خالی نہیں ہیں. اچھا. یہ بات میں آپ کو پیروں کے گھرانے اور علماء کے گھرانے کے حوالے سے بھی، یہ نہیں کہ سب ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ میں سب کو نہیں لپیٹ رہا ہوں. کہنے کی باتیں اور کہ جی ملک، چودھری، خان، یہ کچھ نہیں ہوتا. اسلام میں تقوی ہے، مگر جب اپنے بچوں کے رشتے کی بات ہوگی یہ چیزیں وہ بھی جی ہاں. دیکھتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے ہیں. لڑکی کے بارے میں جو ماحول بن چکا ہے، یہ ماحول ہمیں ملا ہے ہندوؤں سے. ہندوؤں سے. یہ ہمارے ہاں نہیں تھا، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے. پھر انگریز آیا جس کو آپ چٹی چمڑی کے نام سے پکارنے لگ گئے. کچھ انہوں نے دیا، اور اب اس مارننگ شو میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں 60% برائیاں ٹی وی نے دی ہیں. بات صحیح ہے. اور اس طرح اتنی تیزی سے دی ہیں کہ گھروں میں اب وہ قدریں جن کو آپ ویلیوز کہتے تھے وہ کہیں عنقا ہو گئی ہیں. عنقا کا مطلب غائب ہو گئی ہیں، اب ڈھونڈے سے نہیں ملتی. اور اگر کہیں بات کی جائے تو لوگ برا منا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بچی پر کیا اثر پڑے گا، خاندان والے یہ کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سجا کر، جس کو آج کل میک اپ کہتے ہیں. یہ کیمرے کی ڈیمانڈ تھی لیکن ہماری زندگی میں آ گیا. تو وہ باقاعدہ بٹھانا، بغیر بتائے گزرتے ہوئے نظر ڈال لے. لیکن یہ پیش کرنے کا طریقہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی کے لیے. اس طرح تو آپ ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، جس کو آپ سیلف اسٹیم کہتے ہیں انگلش میں، آپ اس کو زخمی کرتے ہیں. نظر پڑ جائے، ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد میں کراہت نہ ہو. کراہت کا مطلب ناپسندیدگی. ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالنا پسند نہ آئے. اور وہ بھی دیکھنے کے بعد اگر بالفرض اگر وہ پسند نہیں آئی ہے تو کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے کہنے کا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم اس کی عیب یا اس کی برائیاں بتا کر. اگر کوئی قد کا مسئلہ بیان کرتا ہے، حسن کا مسئلہ بیان کرتا ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حسن میں یا قد میں انسان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر میری آواز اچھی ہے، میری شکل اچھی ہے، تو اس میں میرا کیا کردار ہے؟ یہ تو رب کی عطا ہے. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے چھوٹے یا بڑے قد سے ناراض ہے، وہ اللہ کی توہین کرتا ہے. استغفر اللہ. کہ مجھے اللہ نے ایسا کیوں بنایا، یہی کہنے کا مطلب ہے اس کا. اگر کوئی لڑکی اونچی ہیل اس لیے پہنے کہ وہ چھوٹے قد سے ناراض ہے، یہ سمجھ کر پہنے تو وہ اس کے لیے حرام ہے. ویسے پہن لے، لیکن یہ سمجھ کے کہ میرا چھوٹا قد کیوں بنایا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، یہ سمجھ کے پہنے گی تو حرام ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. حدیث شریف میں ایک بات شاید میرے ناظرین کو، یہاں حاضرین کو معلوم نہیں، لڑکی کی اجازت کے بغیر ماں باپ تو کیا،
बादशाह इस्लाम भी उसकी शादी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लड़की की इजाजत के बगैर, दोबारा फरमाइएगा, ये बहुत अहम बात है। लड़की की इजाजत के बगैर माँ बाप तो क्या, बादशाह इस्लाम जो पूरी उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन हो, वो भी उसकी शादी नहीं कर सकता। मुगीस और बरीरा का बड़ा प्यारा वाक़या हदीस में मौजूद है। सहाबी थे और बरीरा सहाबिया को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए रोते थे। और लोगों को मालूम था, जिसको हम आज की ज़बान में कहते हैं ना, उस पर मरते हैं, ये हम लफ्ज़ कह देते हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा, समझाने के लिए। तो रोते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया, क्योंकि मुगीस की रोने की हालत सब देख रहे थे। बुलाया कि ये रो रहा है, तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? तो बरीरा के अल्फाज हैं, क्या ये हुक्म है? अल्लाहु अकबर। फरमाया नहीं। उसने कहा फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इतनी आज़ादी इस्लाम में, नबी के सामने एक औरत को आज़ादी दी गई है, अंदाज़ा करें, एक औरत को आज़ादी दी गई है, अगर वो मना कर रही है, नबी के सामने, नबी के सामने मना कर रही है। अब ये जो ट्रे लगाना, अच्छा ये जो खातून आपने बताई जो रिश्ते कराती हैं जी, ये होती थी मोहल्ले में जितनी भी बुजुर्ग ख़वातीन या एक दूसरे घरों में आने जाने वाली, वो भी इज्जत के साथ खामोशी से। जी। अच्छा किसी को दिखाना है तो औरतों को अलग से दिखाए, हाँ। ये नहीं कि पूरा घर सजा के उसमें बाकायदा नुमाइश के तौर पर, और यूं टटोलते हैं जैसे कुर्बानी का जानवर ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि जी कमर देख लो जी, पाँव देख लो जी, नाक देख लो, ये कोई क्या तरीका है, ये क्या मामला है? और फिर मैं तो हैरान हूँ उन बच्चियों पर जो ये सह लेती हैं, और उन लड़कों पर मैं हैरान हूँ वो कैसे मर्द हैं जो लड़की वालों से अपनी कीमत लगवाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे मर्द हैं जो लड़की वालों से अपनी कीमत लगवाते हैं। अल्लामा साहब की इसी गुफ्तगू पर, क्योंकि अभी तो हमने ये जाना ही नहीं है अपनी बहन से कि उन पर क्या बीती है, ये पहले हम इनसे जानेंगे, और फिर ये जब बता चुकेंगी तो डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, कि नफ्सियात पर क्या असर होता है, और फिर मारिया वास्ती साहिबा से भी पूछेंगे कि इन्होंने इस किरदार को क्यों कबूल किया, और जब इन्होंने ये किया किरदार, तो जब ये इसमें डूबी तो इन्हें एहसास यकीनन हुआ होगा, इन्होंने बाकायदा स्टडी की होगी कि इन लड़कियों पर क्या बीतती है, तो वो भी इस मरहले से कैसे गुजरी। हम ये सारे सवालात करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुबह